قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ آج کے درس میں ہم جس موضوع پر ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا زبردستی دلوائی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن مسیب، امام نخعی، امام ثوری اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ اجمعین، ان تمام کا کہنا ہے کہ زبردستی دلوائی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ طلاق دینے والا جو شخص ہے وہ مکلف ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس، اس کے بالکل الٹ، حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام حسن بصری، امام عطا، امام مجاہد، امام طاؤس، امام شریح، امام اوزاعی، امام حسن بن صالح اور ان کے علاوہ صحابہ کرام کے اندر حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اجمعین، ان تمام کا کہنا ہے کہ یہ زبردستی دلوائی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ آج کے اس درس میں ہم ان دلیلوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے جس کے ذریعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زبردستی دلوائی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے اور یہ روایت سنن ابو داود کتاب الطلاق کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے تعلق سے فرمایا ہے کہ یہ مسلم کی شرط پر ہے، یہ صحیح مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی شرط پر ہے۔ اور وہ روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، یعنی طلاق اور آزادی اغلاق میں نہیں ہوتی ہے۔ اغلاق میں نہیں ہوتی کا مطلب کیا ہے؟ اغلاق لغت میں کہتے ہیں بند کر دینے کو، بند کر دینے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اغلاق۔ اس حدیث میں اس کے دو مفہوم بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، زبردستی لی جانے والی طلاق واقع نہیں ہوتی، زبردستی لی جانے والی، کیونکہ زبردستی جو کسی کام کو کروایا جا رہا ہے، یعنی کہ گن پوائنٹ پہ کسی مرد کے اوپر طلاق دلوائی جا رہی ہے، یعنی اس کو کہا جا رہا ہے زبردستی جبرن کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا، یا اس طرح سے دھمکی دی جا رہی ہے کہ اس کو جان کا خطرہ ہو یا کسی اور بھی اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو، اور اس حیثیت سے اس کو کہا جا رہا ہے کہ طلاق دو، تو یہاں پہ اغلاق ہوتا ہے۔ اغلاق کا مطلب کیا ہے؟ وہ آزاد نہیں ہے، اس معاملے میں طلاق دینے کے معاملے میں وہ آزاد نہیں، یہاں پر ان سے زبردستی کام کروایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ اغلاق کی ایک صورت بنتی ہے۔ اور دوسرا، شدید غصے کی جو حالت ہے یہ بھی معنی مراد لیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت انسان کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، لہٰذا امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد خود بیان فرمایا ہے کہ الغلاق اظنہ فی الغضب، میرے خیال میں اغلاق کا مطلب جو ہے، غلاق کا مطلب ہے، غلاق غصے میں ہوتا ہے، یعنی جب عقل پر پردہ پڑ جائے۔ اس کے علاوہ دوسری روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ صحیح البخاری قبل الحدیث ہے، یعنی کتاب الطلاق میں جو حدیث ہے، حدیث سے پہلے ہے، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق السکرانی والمستکرہ لیس بجائز، یعنی حالت نشہ میں موجود انسان اور مجبور شخص کی دی ہوئی طلاق جائز نہیں ہے، دی ہوئی طلاق جائز نہیں ہے، یعنی حالت نشہ میں، یعنی ایک انسان جو ہے حالت نشہ میں ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے، پھر وہ طلاق دیے جا رہا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح سے مجبور شخص، یعنی اس کے اوپر زبردستی کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ جبر ہو رہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، تو اس معاملے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیس بجائز، یہ جائز نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الطلاق کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کی خطا اور بھول کو معاف کر دیا ہے، اور وہ گناہ بھی معاف کر دیے ہیں جن پر انہیں مجبور کیا گیا ہو، وہ بھی ان پر معاف کر دیا گیا ہے جس معاملے میں اس کو مجبور کیا گیا ہو۔ تو یہ جو ہے طلاق جو دلوائی جا رہی ہے، یہ شخص جو ہے جو دینے والا ہے وہ اس وقت مجبور ہے، یعنی اس پر جو ہے جبر ہو رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ تھا کہ جبر کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، لہٰذا جو بادشاہ تھا اس وقت
وقت انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ہی زیادہ سزائیں دیں کہ تم اپنے فتویٰ سے رجوع کرو، لیکن انہوں نے بالکل یہ فرمایا کہ نہیں، میرے سامنے کتاب اللہ یا سنت رسول سے کوئی دلیل پیش کرو، میں اسے رجوع کر لوں گا۔ اور وہ فرماتے تھے کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی، یعنی زبردستی دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ امام عطا رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ نحل آیت نمبر 106 کے اندر ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ امام عطا جو مفسر قرآن بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ پہلے سن لیں کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کلمہ کفر کہا ان پر اللہ کا غضب ہے۔ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کلمہ کفر کہا ان پر اللہ کا غضب ہے، سوائے ایسے شخص کے جسے کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ یعنی ایک انسان ہے، اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے، اس کے گردن پہ چاقو لگا دیا ہے، اس کے سر پہ گن لگا دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ کفریہ کلمات کہو، اللہ کا انکار کرو، نعوذ باللہ من ذالک، یا رسول کا انکار کرو، یا اسی طرح سے کفر شرک والا کام کروایا جا رہا ہے، تو اس وقت اگر وہ ایسا کہہ دیتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام سے ثابت بھی ہے، ایک صحابی سے ایسا ہوا بھی، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا دل مطمئن ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس آیت میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اگر وہ مجبوراً ایسا کر دے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے، ولیکن وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل جو ہے ایمان پر مطمئن ہے۔ تو امام عطا نے اس آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ جب یہ جو طلاق دینا ہے وہ شرک جو ہے اس سے بڑا گناہ ہے، کفر جو ہے اس سے بڑا گناہ ہے، کفر کے بعد تو انسان مسلمان ہی نہیں رہتا، مومن ہی نہیں رہتا۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دیا ہے، جبر کے معاملے میں، زبردستی کے معاملے میں، تو طلاق تو اس سے چھوٹی چیز ہے، تو پھر اس معاملے میں بھی اسے یہ ایکسیپشن ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص طلاق دے دے جبری، یعنی اسے دلوا دی جائے اور اس کا دل مطمئن ہے، تو پھر اس پر یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، وہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ شوہر بنا رہے گا اور اس کی بیوی جو ہے وہ بیوی ہی رہے گی، کوئی ایک بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ جو دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس سے پتہ چل گیا کہ راجح موقف جو ہے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور اس کے علاوہ صحابہ کرام حضرت علی، حضرت عمر وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اس کے علاوہ عبداللہ بن عباس وغیرہ اور امام حسن بصری وغیرہ، ان تمام رضی اللہ عنہم اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین، ان تمام کا جو موقف ہے کہ جبری طلاق یعنی زبردستی دلوائی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی، یہی راجح ہے۔ اور یہاں تک کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حنفیہ اور ان کے علاوہ بعض ائمہ کا جو قول ہے کہ وہ شخص مکلف رہتا ہے، یعنی اس حیثیت میں رہتا ہے کہ وہ طلاق دے دے، اس کو طلاق کا حق ہے اور اس کو اس وقت بھی وہ مکلف رہتا ہے، لہٰذا اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ موقف جو ہے مرجوح ہے، راجح نہیں ہے۔ راجح یہی ہے کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور ویڈیوز کو لائک بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔